صلی اللہ محمد ایسری بلند تر صلوات پڑھیے خاندان زہرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلت الحیدریہ والنسمت الفاطمیہ وعلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الماکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الزویہ وجود الاقویہ ونقاوت الاقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب السر الزمان صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزادران مظلوم کربلا زندہ رہیے سلامت رہیے چونکہ ربیع الاول کا پاکیزہ مہینہ ختم ہو چکا ہے میری آج کی گفتگو میزبان کی حیثیت سے حاضر کوئی لمبا چوڑا مجھے مجلس سے خطاب نہیں کرنا تھوڑی دیر اس رسول معظم کی شان بیان کرنی ہے جس کے لبوں کی شرافت پر قرآن کی صداقت کھڑی ہے بسم اللہ مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی دے کیونکہ ہم سب حاضری لگوانے آئے ہیں حاضری ممکن ہے با مبارک شاہ جی پہلا جملہ کہہ رہا ہوں میرے مسلمان بھائیوں مانتے تم بھی نبی کو ہو مانتے ہم بھی نبی کو ہیں تھوڑی آواز کھولے بھائی جان طارق بھائی مانتے تم بھی نبی کو ہو مانتے ہم بھی نبی کو ہیں لیکن آپ کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں بڑا فرق ہے تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ مولا آپ کو سامنے ایک بلند صلوات پر یار محمد میرے بعد ملک پاکستان کے عظیم ذاکر بابا نجم شرازی صاحب کو بھی تشریف لے آئے اور میرا بیٹا میرا بھتیجا زین رکن مولا زندگی سے سلامتی عطا فرمائے میں صرف فضائل پاری اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا سعودی عرب کے حرام دودھ میں پلنے والا کیا جانے میرا مصطفیٰ کسے کہتے ہیں شر کائنات کسے کہتے ہیں فخر موجودات کسے کہتے ہیں کونین کعبہ کسے کہتے ہیں زہرا کا بابا کسے کہتے ہیں بیکرس جمال کسے کہتے ہیں مجموع خیرت و کمال کسے کہتے ہیں وادی صبر استقلال کسے کہتے ہیں میرا نبی جب تک چپ رہے یہ مصطفیٰ رہتا ہے یہ بول پڑے تو کتاب خدا ہے آئے ہائے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جناب سیدہ کو سمجھ میری بات میں بھی آپ کو سمجھ باپی رباز شاہ جی ایک بلند اور سوال پر یاد کرتا اور آپ کو زندگی دے سیدہ کونین آپ کو سلام رکھے زمانہ پیر عباس شاہ جی مولا زندگی سے سلامتی عطا فرمائے زمانے والوں قصور علم کا نہیں قصور جہالت کا ہے جنہوں نے نبی کے توجہ بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانا انہوں نے اسلام اس سے دیا جو 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے آئے ہائے ہائے نہیں غور کیا اپنے چولے پر مورخ نے نبی ایسا بتایا جیسا خود تھا اللہ نے نبی ایسا بتایا جیسا
کیا کہنے آپ کیا کہہ رہے آپ جناب سید آپ کو سامنے ایک بار اور سلوات پڑھی آل محمد۔ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ مت دیکھو کہ صحیح بخاری نے کون سا نبی بتایا، یہ خاموشی نہیں ہے۔ ابھی 2 منٹ کے بعد مختار بھائی غدیر کا میدان نہ بنے تو میں نے بی بی شبیر نہیں مانگی۔ اب نبی صاحب اور آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، جس کے لبوں کی طہارت پر قرآن کی شرافت قائم ہو، اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں۔ چرواہوں کی اولادیں کیا جانے میرا محمد کیا ہے۔ خبردار یہودیوں کے ٹکڑوں پہ پڑنے والوں، کبھی میرے نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا۔ ملا اسے کہتے ہیں جو جوتا پہن کر مسجد میں نہ جا سکے، محمد اسے کہتے ہیں جو جوتوں سمیت عرش پہ چلا جائے۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، مولا سلام علیکم آپ کو، جناب سید آپ کو زندگی دی، میری پاک بھی آپ کو سلام علیکم۔ ایک بار انتر سلوات پڑھ دیجیے آل محمد کا۔ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ ملا اسے کہتے ہیں جو جوتا پہن کر، نعرہ لگانے سے آپ کی آستین خراب نہیں ہوتی۔ یاد رکھو علی جن ولی اللہ نسلوں کی پہچان ہے، علی جن ولی اللہ حلالیوں کی پہچان ہے۔ ملا اسے کہتے ہیں جو علی کو سوچے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کو مانے۔ پتہ نہیں کو غور کرا آئے ہاں بسم اللہ حیدری، ایسے ہی دونوں ہاتھ بلند کر کے زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا زمین بولی زمن بولا۔ جناب سیدہ ایک بلند اور سلوات پر جیئے خاندان بسم اللہ۔ بکھرے مجمع میں پڑھنا یہ بی بی کی کرم نوازی ہوتی ہے، اتنی داد ملنا۔ زمانہ نہیں جانتا باپیر نجم شاہ جی میرا رسول کیا ہے۔ میں نے باجی اس بار ربیع الاول کو پاکستان کے نامور علماء کی موجودگی میں یہ جملہ کہا تھا، ابو طالب کے ایمان میں شک کرنے والے شکیوں کی اولادوں، جس کی چادر میں عالمین پلے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کی گود میں رسالت پلے اسے ابو طالب۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ جناب سید آپ کے سامنے، جناب سید آپ کے سامنے آپ نے حق ادا کر دیا بولنے کا۔ ضروری ہے کہ میں 2 گھنٹے پڑھوں، مجھے آپ کے بعد 2 جگہ حاضری دینی ہے۔ آؤ زمانے والوں سوچو، رسول کس عزت کا مالک ہے۔ ملا اسے کہتے ہیں جو جوتا پہن کر مسجد میں نہ جا سکے، میرا محمد اسے کہتے ہیں جو جوتوں سمیت عرش پہ چلا جائے۔ جہاں تک کرامت باز حیدری کی آواز جا رہی ہے، چھوٹے بھائی ذرا ساؤنڈ بنانا۔ آؤ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر شیعوں کو کافر کہنے والے تاریخ کے بد نسل لوگوں، آؤ کرامت باز حیدری ٹھوکر نیاز میں چیلنج کر رہا ہے، کسی کتاب میں کسی روایت میں دکھا دو 70 مرتبہ نبی نے فرمایا یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، علی تو میرا حسب، علی تو میرا نسب، علی تو میری قوم، علی تو میرا قبیلہ، علی میرا ارادہ، علی میرا چہدہ، علی میرا بھائی، علی میرا نور۔ مذہب بدل دوں گا، کبھی علی نے کہا کہ میں نبی جیسا ہوں۔ ابو جہلوں کی اولادوں، جب کعبے میں آنے والا علی نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو صدقہ کھانے والے کو کس نے حق دیا؟ توجہ ہے نا؟ آئے حق اللہ اکبر، آئے حق بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدری کیا کہنے آپ، ماشاءاللہ بیدار ہو گیا، آپ بیدار ہو گئے۔ ایک بلند تر سلوات پڑھی یار محمد پاک۔ جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ بابا پیر بادشاہ جی، بابا پیر نجم شرازی، کرامت باز حیدری سید پرست ہے۔ آؤ ہم سے پوچھو ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ بہت اہم نقطہ کہنے آیا ہوں۔ 70 مرتبہ نبی نے فرمایا علی تم مجھ جیسا۔ جناب علی نے فرمایا میں تیرا عبد، غلام نہیں۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، غلام نہیں ہوں، عبد ہوں، عبد۔ یہاں ملا منبر پہ کھڑا ہو کر
علی کے ٹکڑے کھا کر ترجمہ کرتا ہے، علی نے کہا میں تیرے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں، خبردار زبان کو لگام دے، ادنا ہو تو علی نہیں ہوتا، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے ادنا ہو تو علی نہیں ہوتا، علی ہو تو ادنا نہیں ہوتا۔ علی نے عبد کہا ہے، غلام نہیں کہا۔ غلام اسے کہتے ہیں جو مجبور ہو، عبد اسے کہتے ہیں جو مختار ہو۔ آئے ہے نہیں غور کیا؟ غلام ابھی رکے بڑا اہم نکتہ کہنے لگا ہوں، یہ خاموشی نہیں، جہاں نعرے کا حق ہوگا آپ خود بخود بولیں گے۔ غلام مجبور ہوتا ہے، علی مجبور نہیں۔ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے، علی کو سوچنے والا نہ بولے۔ ہم نے علی کو سوچا نہیں ہے، علی کو سوچتا ہی وہ ہے جس کی بلدیت کا کھانا خراب ہو۔ آئے ہائے ہائے نعرہ حیدری۔ علی کو مانتا وہ ہے جسے اپنے شجر نسب کی طہارت پہ یقین ہو۔ علی سوچنا نہیں، علی کو ماننا ہے۔ 70 مرتبہ نبی نے فرمایا علی تم مجھ جیسا۔ علی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا۔ یہ تربیت کس کی تھی؟ پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کا نوکر ہوں، میں نے سرکار ابو طالب علیہ السلام پر گاؤں کے گاؤں علی ولی اللہ پڑھائے ہیں۔ اپنے ممبروں پہ پڑھ کے مارنا آسان ہے۔ مسلمانوں آج تو کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، شاید ہوتی اولادوں کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر رہا۔ پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی کافر رہا، جو کلمے پالے۔ ابھی رک جائیں، کوئی ایسا خطیب دیکھا ہے جو دانت کو روکے؟ مولا آپ کو سلامت۔ میں باجی جملہ کہہ رہا تھا، نبی کی نالائن عرش پہ جائے تو عرش معلی، ایسے نہیں۔ میں نے کبھی بھیک میں داد نہیں مانگی، داد بھیک میں نہیں ملتی، علی کی ولایت پہ ملتی ہے۔ مجھے فیصلہ دینے دے، اگر ٹھوکر نیاز دے کے در و دیوار سے علی مولا کی صدا نہ آئے تو میں علی کا نوکر نہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کسی تاریخ میں دکھا دو کہ میرے نبی کے عرش پہ جانے سے پہلے کبھی کسی تاریخ میں عرش کو معلی کہا گیا ہو۔ جس میں سب سے زیادہ بولنا تھا آپ چپ کر گئے۔ بانجم شاہ جی، پوری کسی تاریخ میں شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث مسلم غیر مسلم کہ میرے نبی کے عرش پہ جانے سے پہلے پیر بادشاہ جی کبھی عرش کو معلی کہا گیا ہو؟ نہیں ملے گا، پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ آدم عرش پہ گئے، عرش معلی نہیں ہوا۔ نوح عرش پہ گئے، عرش معلی نہیں ہوا۔ یحییٰ گئے، عرش معلی نہیں ہوا۔ موسیٰ طور سینینا پہ گئے، اللہ نے کہا موسیٰ جوتے اتار دے، حالانکہ وہ مقام معبود نہیں ہے، وہ زمین ہے۔ اللہ نے موسیٰ کے جوتے اتروا دیے۔ میرا نبی جب گیا معراج پر، ابھی ارادہ کیا، خاموشی نہیں، ارادہ کیا۔ خالق کی آوازیں میرے حبیب کیا کر رہا ہے؟ کہا سرکار طور سینینا پر موسیٰ کے جوتے اتار دیے تھے، میں جوتے اتار رہا ہوں۔ خالق کی آواز آئی، میرا محمد وہ کلیم اللہ تھا، تو کلام اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جسے حسین کے نانا پہ بولنا نہیں آتا وہ مولا علی پہ کیا بولے گا؟ وہ کلیم اللہ تھا، تو کلام اللہ ہے۔ وہ سر نبی تھا، تو محبوب خدا ہے۔ اس کے جوتے اس لیے اتروائے کہ اس کے پاؤں کی عزت پڑے۔ تجھے جوتے سمیت اس لیے بلایا ہے، اپنا جوتا عرش سے مس کر تاکہ یہ عرش معلی بن جائے۔ اپنوں سے لے کر بلایوں تک کرامت بازیدری چیلنج کر رہا ہے۔ ارے جس کا جوتا عرش کو معلی بنا دے اس علی کی ملاد کے لیے سوچتا ہے جس کے پاؤں نبی کے کاندھے پر آتا ہے۔ آئے ہائے ہائے تو جو ہے نا، آہا
اللہ اکبر اللہ اکبر. جو جوتا عرش سے مس ہو وہ تو بن گیا عرش معلی. مجھے ایک بھی شیعہ پہ شکوہ نہیں، کیونکہ علی کا شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو خوبصورت بات پہ بولے. نبی عرش پہ جوتا لگا ہے تو عرش معلی. نہیں غور کیا؟ علی نبی کے کاندھوں پہ کھڑا ہو تو علی ولی اللہ نہیں غور کیا آپ نے؟ مجھے ایک تکونی داڑھی والا ملا کیوں ٹی وی پر کہتا ہے وہ تو نبی کی مجبوری تھی علی کو کاندھوں پہ کھڑا کرنا. میں نے کہا میں پوری کائنات کی لعنت تیرے گلے میں ڈال دوں، اس کو مجبور کہہ رہا ہے جس کے حسین کا نوکر امیر مختار ہے. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کس نے جملہ سمجھا. جس کے حسین کا نوکر امیر مختار ہے، کیا مجبوری تھی؟ مولوی اسماعیل صاحب فرماتے تھے علی کا دشمن ہے تو وہ نہیں غور کیا. عقل ہے تو وہ نہیں، وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقل ہے تو وہ نہیں، وہ ہے تو عقل نہیں. اور علی کے دشمن کی عقل یتیم ہوتی ہے. میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہتے باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے، وہاں نبی کا ہاتھ پہنچتا تھا. یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے، وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اس لیے امیر کو کاندھوں پہ کھڑا کیا. اور میں نے کہا عقل کے یتیم، یہ بت چاند سے اونچے لگے ہوئے تھے نہ، سارے نہیں پہنچے. علی کے شیعہ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں سمجھ آئی ہے میرا محمد اشارہ کرے تو عرشوں سے چاند اتر آتا ہے. مٹی کے بتوں کی جرت کیا ہے؟ مولوی کہتا پھر مسئلہ کیا تھا؟ میں نے کہا اللہ سمجھانا چاہتا تھا جس کا گھر ہے وہ لا الہ الا اللہ، جس کے کاندھے ہیں وہ محمد رسول اللہ، جو اوپر کھڑا ہے یہ علی ولی اللہ. مولا آپ کو صدقی دے. اب نعرہ بھی سنا دو، میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں ہوتا. چلو بسم اللہ. جناب شہید آپ کو سامنے جس کا گھر ہے وہ لا الہ الا اللہ، جس کے کاندھے ہیں وہ محمد رسول اللہ، جو اوپر کھڑا ہے. بولو سارے ذرا گرج کے ساتھ بولو. تو علی ولی اللہ کی بلندی حکومت کی سیڑھیوں سے نہ ڈھونڈ. جو نبی کی سواری بنے اسے صحابی کہتے ہیں، جو نبی کے سوار بنے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، صلوات پر یا محمد. بس جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی ایک چادر مانگتی گئی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. ایک گھنٹ بیٹا پانی دے. ضروری نہیں ہے کہ میں 2 گھنٹے پڑھوں، تھوڑی آواز بیٹا کھولنا. میرے استاد محترم علامہ سید عرفان حیدرآبادی شہید کراچی والے، ان کا تاریخی جملہ، مسلمانوں کائنات کی 3 شریف بیٹیاں تھیں. بسم اللہ بسم اللہ. جس کی ہائے نکل گئی بی بی اسے سلامت رکھی، جو ابھی تک ہائے نہیں کر سکا اسے شہزادی توفیق عطا فرما. میں نے بیویوں کے نام نہیں لینے، جو لیتے ہیں ان پر میری کوئی پابندی نہیں، کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، مجھے فتوے کا حق نہیں، مگر میں بیویوں کے نام نہیں لوں گا. ابھی میں نام بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. شام کے بے قدروں میں قرآن کا سورہ قدر گر گیا. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. جناب سیدہ کو کوئی غم نہ دے. میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کائنات کی 3 شریف ترین بیٹیاں تھیں. مسلمانوں ان کا قصور بتا دو. عرفان حیدرآبادی رونا چھوڑ دے گا. کسی نے سوال کیا آدی صاحب کون؟ کہا محمد کی بیٹی کا ہاتھ یہاں کیوں تھا؟ جس کی اب تک ہائی نہیں نکلی بڑا امیر ہے. رسول کی بیٹی کا ہاتھ. بیٹا ذرا مائک نیچے آ جائے گا، مائک آگے نیچے آ جائے، مائک نیچے چلا جائے گا. مولا آپ کو کوئی غم نہ.
کے علاوہ جو امیر بن کے بیٹھا ہے وہ بے شک نہ بنے، جو علی کی بیٹیوں کو رونے آیا ہے وہ ہائے کر کے رونا۔ کہا کائنات کی تھوڑا بات 3 شریف ترین بیٹیاں تھیں، ایک محمد کی بیٹی بسم اللہ ہائے کر کے رو، امیر بن کے نہ رونا، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی 4 سال کی بیٹی، ان مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی۔ بڑا امیر ہے جس کی اب تک ہائے نہیں نکلی، انہوں نے رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی، انہوں نے علی کی بیٹی کا سر زخمی کیا، انہوں نے حسین کی بیٹی کو دنیا کے جانے کے بعد نہ کفن دیا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی میرے جوانوں کھل کے رونا ہے، امیر بن کے نہیں رونا۔ بابا پیر بادشاہ میں نے سارے فضائل چھوڑ دی، جتنے سید ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو، مجھے حسین کی 4 سال کی بیٹی کے 2 دکھ پڑھنے ہیں۔ بابا نجم شرازی یہی میں نے جملہ 7 محرم کو اولڈم کی امام بارگاہ میں کہا، مجھے قسم ہے بی بی سیدہ کی، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ پیر بادشاہ جی حسین کی غریب بیٹی، حسین کی مسافرہ بیٹی، کربلا سے لے کے شام تک شمر سے تماچے کھانے والی، ابھی بندے سوچ رہے ہیں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، مولا تمہاری بیٹیوں کا پردہ سام رکھے، ایک رسی تیر گلے، درمیان میں سجاد، بائیں جانب باقر، اور میری بیٹیوں دائیں جانب حسین کی بیٹی، جب سجاد سر اٹھاتا حسین کی بیٹی کی آواز آتی، سجاد سر نہ اٹھا اور میری گردان کی رسی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سام رکھے۔ میرے بچوں کھل کے رونا، کسی کے ہاتھ میں رسیاں نہیں ہیں، خدا لعنت کرے اس بے غیرت پر جو حسین کی مجلس میں رلانے کے لیے ڈرامے بازوں کو لے کر آئے۔ غیروں نے دل دکھایا ہے، تم نہ دکھاؤ۔ ارے رونے کی قیمت پوچھ لی ہے، کسی ملا سے نہ پوچھ، کسی خطیب سے نہ پوچھ، کربلا سے لے کر شام تک شمر 2 بیویوں کو مارتا تھا، کبھی حسین کی بہن کو، کبھی حسین کی بیٹی کو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سامنے رکھے۔ بس 2 یا 3 منٹ میری بیٹیوں، رونا ضرور مگر سروں سے چادر نہ اترے۔ بیٹا تھوڑی آواز کرو، جتنے علی کے شیعہ بیٹھے ہو منت کر رہا ہوں، آپ میں سے ایسی حرکت کوئی نہیں کرتا، مگر احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ساری دنیا شراب پیے، شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں، علی کے شیعوں کبھی تم شراب نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے حسین کی 4 سال کی بیٹی شمر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی رہی، او نہ مار، او اکبر کی موت کا مارا ہے، او میرا بابا پیاسا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ نے حق ادا کر دیا۔ 3 روایتیں سنو۔ پہلی روایت، جی بسم اللہ، صرف 3 روایتیں، علامہ باقر مجلسی کے باب مصائب بنت الحسین، حوالہ دے رہا ہوں، باب مصائب بنت الحسین۔ زین بیٹا اللہ ساج رکن کے درجات پہ بلندی فرمائے۔ کیا بی بی شہزادی کے مصائب پڑھتا تھا؟ یہ خاموشی نہیں، نہ میرا کوئی دعویٰ نہیں، میں کبھی ممبر پر مقابلے کے لیے نہیں آتا، عبادت کے لیے آتا ہوں۔ اسی آنکھ میں آنسو آئے گا جس پہ نام بی بی نے لکھا ہے، جو نہ رو سکا میں اس میں ناراض نہیں، چونکہ ذکر میرا نہیں آل محمد کا ہے۔ 11 محرم میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، تھوڑا بیٹا ذرا کو کھولنا اس کا، ہم بڑے تھکے ہوئے ہیں۔ 11 محرم ہو گیا قافلہ تیار، اکبر کی اجڑی بارات لے کر، اور میں صدقے جاؤں اور میں صدقے جاؤں، اکبر کی اجڑی بارات لے کر، اکبر کی بارات کے زیور پہن کر علی کی بیٹی نے شام جانے کی تیاری کی۔ آئے ہائے، پہلے سارے شیعہ، جی میرا بیٹا، او میرا بیٹا مجھ سے نہ پڑھا، بہت سے ذاکر بیٹھے ہیں،
سر پہ ماتم کر کے کہتا ہے کہ بلا وہ کون سی بارات ہے جس میں بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے گئے ہو؟ آج میں بتاتا ہوں میری بیٹیوں کوئی مرد روئے نہ روئے، تمہارا ماتم آ کر علی کی بیٹیوں کے ہاتھ اس لیے باندھے تھے کہ یہ حسین کا ماتم نہ کر سکے۔ ہائے ہائے ہائے، علی کے سیوں تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خدا لعنت کرے شمر ملعون پر۔ 3 روایتوں کا بات ہے، پہلی روایت پڑھ، اس نے ایک کتے کو بلایا، سارے شیعہ کہو خدا لعنت کرے حارث بن سہیل ملعون پر۔ کس پر؟ حارث بن سہیل ملعون پر۔ یہ کوفی ہے، حرام زادہ۔ اس کو شمر نے ایک لوہے کا تازیانہ دیا، چمڑے کا تازیانہ تھا، اوپر لوہے کی تاریں تھی، اللہ کرے میں پڑھ سکوں۔ یہ تازیانہ دے کے کہتے ہیں حارث حارث، یہ خاموشی نہیں، قیامت آنے والی۔ کہا ہاں، کہا میں تجھے یزید کے دربار سے سب سے بڑا انعام لے کے دوں گا۔ حارث کہتا ہے نہ میں نے اکبر کو پرچھی ماری، یہ خاموشی نہیں ہے، نہ میں نے قاسم کے ٹکڑے کیے، نہ میں نے عباس کے ہاتھ اٹھائے، نہ میں نے عسکر کو تیر مارا، نہ میں نے حسین کی گردن پہ ضربیں چلائی۔ پھر کون سا بڑا ظلم ہے جس کا سب سے بڑا انعام ہے وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جس کا سینے پہ ہاتھ نہ لگے؟ شمر بے غیرت کہتا ہے تجھے کچھ نہیں کرنا۔ وہ جو گھوڑے کے ساتھ حسین کی بیٹی ڈر کے کھڑی ہے نا، کہتے ہاں، کہتے تو نے کربلا سے لے کر شام تک نہ اسے رونے دینا ہے نہ اسے سونے۔ ہائے 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 کر کے ماتم کر، سروں کے ماتم کر، ادھر گئی حسین کی بیٹی، کہتے کربلا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سامنے۔ آخری جملہ کہا تو نے نہ اسے رونے دینا ہے نہ سونے دینا ہے۔ بیٹا بار بار تمہیں تقریر دے رہا ہوں طارق بیٹا، جو بندہ کہتا ہے 30 سال ہو گئے میری دعا پوری نہیں ہوئی، آج دعا پوری نہ ہو میں حسین کا ساکر نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مر گئی شام کے زندان میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا، آج جملہ کہہ رہا ہوں پیر بادشاہ جناب حسین کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، سجاد کی قید رہا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، چلی گئی حسین کی بیٹی۔ میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا۔ میں آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، پھر نہ کہنا میں نے جلدی کی۔ میرا پڑھ دینا آسان، تیرا سن لینا آسان۔ چلی گئی حسین کی بیٹی۔ ٹھوکر نیاز کے غیرت مندوں، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، ہر مسلمان کا جنازے میں ایک اصول ہے، جب کوئی مہمان چلا جائے اسے جلدی دفن کرو، اگر خاتون ہو تو اس سے زیادہ جلدی دفن کرو۔ میرے چھوٹے بھائی علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں جو حل نہ کر سکا اس کا اپنا مقدر 40 گھنٹے شام کے زندان میں حسین کی غریب بیٹی کا میت پڑا رہا، نہ کسی نے رسیاں کھولی اور ماتم کر نہ ہاتھ کریاں کھولی، سجاد اکیلا رو کے کہتا تھا آئیو میری غریب ہے، آئیو میری پاک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری جملہ یہی جملہ علامہ رشید ترابی نے نشر پار پڑا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پتھر دلوں کا ضامن نہیں، نہ علی کا شیعہ ہو اور وہ پتھر دلوں توہین نہ کیا کرو۔ تمہارے دلوں میں قبر ثانیہ زہرا ہے، جملہ میں کہہ دیتا ہوں، شام تک تو نے رونا ہے۔ 40 گھنٹے حسین کی مظلوم بیٹی کا میت پڑا رہا، سجاد روتا رہا۔ جملہ میرا آخری ہے، علامہ رشید ترابی نے پڑھا، ایک سید کھڑا ہوا، اس نے کہا علامہ صاحب اتنا بتاؤ جلدی میت دفن ہوتے ہیں؟ حسین
کندھے کے اوپر ہے اور پیر بادشاہ سید مر جائے گا، غیر شہیدوں کا پتہ نہیں۔ علامہ رشید رابعی کہتے ہیں مجبوری بن گئی تھی۔ کہتے ہیں کیا مجبوری؟ کہا جس کا میت تھا ہاتھ اس کا بھی بندہ تھا، جس نے میت اٹھانا تھا ہاتھ اس کے بھی بندہ تھا۔ سجاد نے سروں کے ماتم کا غریب بہن کا میت اٹھا کر اعلان کیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، میری 4 سال کی بہن مر گئی ہے، اور جنہوں نے